تو وہ جو میں آپ سے Okay. پوچھ رہا تھا آگے کیا آپ ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ، یہ اتنا ہی سمپل ہے کہ عدالت نے کہہ دیا ہے تو ہو جائیں گے 90 دن میں الیکشن، یا پھر جو بھاگنے کا پورا ارادہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانے 90 دن کے اندر، وہ بھی دل فگر سم وے آؤٹ؟ دیکھیے سویلائزڈ معاشرہ ہو اور بلیک اینڈ وائٹ ہو ہر کچھ، تو پھر یہ اتنا ہی آسان ہے جس طریقے سے ابھی ہم نے شعیب شاہین صاحب کو سنا ہے. قانون کے پیرامیٹرز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے شروع سے ہم یہ کہے تھے کہ جس سے بھی بات کریں آپ بھی کریں گے اپنے پروگرام کے دوران، جیسے بھی ہم لوگ رائے دیتے رہتے ہیں، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں تھی کہ 90 ڈیز میں الیکشن کروانے ہیں. قانون یہ کہتا ہے. آپ دیکھیں کہ لا منسٹر ابھی جو پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں اس سے پہلے بھی جب انہوں نے بات کی تھی تو انہوں نے ایک بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی اسٹرینج قسم کا بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں بتاتا لا کہ اگر آپ الیکشن نہ کرائیں تو کیا ہو، یہ ضرور بتاتا ہے کہ الیکشن آپ کو کرانے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں شروع سے کہ اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں، لیکن اوپنلی بلیٹنٹلی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین کو کسی طریقے سے توڑا مروڑا جائے، اسی کے اندر سے کوئی طریقہ کار نکالا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے بھاگا جائے. تو اب یہ سیاسی معاملہ ہے. جو شعیب صاحب نے بیان دیا ہے وہ پورا کا پورا قانون کے پیرائے میں دے رہے ہیں، اور قانون کے پیرائے میں اٹ سیمز ویری بلیک اینڈ وائٹ کہ عدالت نے کہہ دیا الیکشن کرائیں، آئین بھی کہتا ہے الیکشن کرائیں، تو اب آپ الیکشن کروائیں. لیکن جو ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں تو ابھی یہ نہیں لگ رہا کہ معاملہ وہاں تک جائے گا. آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب سے سپریم کورٹ کا یہ بینچ بنا ہے ایک پوری کوشش ہوئی ہے، ایک پوری کالی آندھی آئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بینچ کے اوپر سوالیہ نشان ڈال دیا جائے. سیاسی طور پر جو ججز ہیں، ریسپیکٹیبل ججز ہیں، ان کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے. ایسے وقت میں آڈیو لیکس لائی گئی تاکہ اس کا اثر ہو بینچ کے اوپر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اثر ہوا بھی. سو کانٹروورشل بنانے کی جو کوشش کی گئی وہ ہمیں نظر آئی کہ اس کی کانٹروورسی کی کچھ نہ کچھ اثر ضرور بینچ پہ انہوں نے ڈال دیا. آپ سمجھ لیں کہ ایک سایہ سا ضرور ڈال دیا. اب جو ہم نے دیکھا ہے اپریل سے مسلسل ہوتے ہوئے، تو یہ بات تو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی ہے پی ڈی ایم. میں آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں اپنے ذرائع سے کہ جس تک مفتاح اسماعیل صاحب کو بتایا گیا تھا کہ اب آپ ہماری حکومت آ رہی ہے اور آپ نے جو ہے وہ قلمدان سنبھالنا ہے وزارت خزانہ کا، جی جی. اس وقت انہوں نے یہ پروگرام بنا کے دیا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ 4 مہینے کے لیے آئیں گورنمنٹ میں، اور اس کے بعد کیونکہ جس وقت اکنامک سچویشن ہے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں. اچھا. نواز شریف صاحب کا ہمیں پتا ہے کہ وہ شروع سے چاہتے تھے کہ الیکشن کال جلدی کرا دی جائے، لیکن اپنی پارٹی کے اندر کی بھی باتیں نہیں سنی گئی. مسلسل یہ کبھی آپ کو یاد ہوگا زدائی صاحب کی پریس کانفرنس جس وقت پرائم منسٹر چلے گئے تھے لنڈن دوبارہ الیکشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، اور پھر ہونا کیا شروع ہوا، یہاں تک کہ بائی الیکشن میں بھی کہنا شروع ہو گئی پی ڈی ایم ہم مین الیکشن بھی نہیں کرائیں گے، جنرل الیکشن بھی نہیں کروائیں گے، اور اگر آپ آتے ہیں بائی الیکشن میں تو ہم انٹرسٹنگ. آپ یہ کانٹیسٹ کہہ بھی رہی نہیں ہیں کہ کریں گے. آپ یہ کہہ رہی ہیں مکر گئے نا، مطلب وہ پہلے ایک جو انہوں نے ڈیل کی معاملہ کیا مکر گئے. فواد چودھری صاحب بھی آج اس سے ملتی جلتی بات کر رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے بٹھائے اور فریم ورک طے کروائے سب معاملے کا. لیکن آئی ایم ویری سوری ٹو انٹرپٹ ہیئر بیکاز پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل سپریم کورٹ میں یہ سب میٹر جو پلیڈ کر رہے تھے علی ظفر صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے علی ظفر صاحب آپ نے سن لیا ہوگا اعظم نذیر تارڑ صاحب پی ایم ایل این کس طرح سے، پی ڈی ایم کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہے اس فیصلے کو، اور وہ بیس کر رہے ہیں اس کو اختلافی نوٹ کے اوپر کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ جو ہے سو موٹو پروسیڈنگز جو ہیں یہاں یہ مینٹینیبل نہیں ہے 184(3), اور ساتھ چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وی دیر فور اگری ود دا آرڈرز ڈیٹڈ 23/2 کو یایا آفریدی اور اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ بھی ہم اگری کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دو ججز نے پچھلے 2 ججز کا ساتھ اگری کیا ہے، یہ فیصلہ 4-3 سے آیا ہے اور پریویل یہ کرے گا، یہ ہائی کورٹ جا کے سنے گی، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیک دس انٹرپریٹیشن؟ بہت ہی ابسرڈ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے آلموسٹ کنٹمپچوس انٹرپریٹیشن ہے یہ، کیونکہ آپ آرڈر کا اوپر پڑھیں پیراگراف اوپننگ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے بائی میجورٹی 5 ممبر بینچ کی ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بائی میجورٹی آف 3-2، یعنی کہ یہ جو فیصلہ ہے جس جج کے سامنے میں بحث کرتا رہا ہوں، یہ 5 رکنی بینچ تھا اور 5 ممبر نے یہ فیصلہ کیا، جس میں سے میجورٹی فیصلہ 3 کا وہ ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں
اس میں آرڈر دیا. 2 نے مائنورٹی ویو دیا. مائنورٹی ویو فیصلہ نہیں سمجھا جاتا عدالت کا, وہ ایک مائنورٹی ویو سمجھا جاتا ہے. اب ان کا یہ کہنا کہ وہ پہلے 2 جج صاحبان نے جب ایک پہلی بار جب بنا تھا ایک لارجر بینچ, اس لارجر بینچ میں ایک 2 ممبرز نے, ججز نے ایک اضافی نوٹ لکھا تھا, اور اس اضافی نوٹ کے بعد ایک فیصلہ ہوا جو فیصلہ ریکارڈڈ ہے. اس فیصلے میں یہ سب نے سائن کیا اور یہ ریکویسٹ کی چیف جسٹس صاحب کو کہ چونکہ یہ معاملہ اس طرح ہو گیا ہے اس لیے 2 ممبر اس میں نہیں بیٹھ سکتے اور دوسرے 2 ممبر نے بھی بیٹھنا نہیں چاہتے. جی 4 ممبر اس میں سے چونکہ نکل رہے ہیں اس لیے نیا بینچ تشکیل کیا جائے, اور نیا بینچ جو تشکیل ہوا وہ 5 بینچ کا تھا. تو اب یہ کہنا کہ نہیں یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ نہیں, یہ 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس تشریح کے تحت اور کس قانون کے تحت یہ بات کر رہے ہیں. صرف یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ وہ بات نہیں ماننا چاہتے سپریم کورٹ کی, اور اگر یہ علی ظفر صاحب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ساتھ یہ بھی سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ ایک بینچ ٹوٹ گیا, نیا بینچ بنا, اس میں جن ججز نے اختلافی نوٹ تحریر کیا انہوں نے پچھلے بینچ کا جو ٹوٹ گیا اس کے ججز کے ساتھ اتفاق کیا اور وہ اس فیصلے کے اندر انہوں نے وہ شامل کیا سب کچھ. یہ بھی پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے سر ہوتا ہوا. میں صرف یہاں پہ ایک بڑی اہم خبر ہے ایکچولی, I want to share it with the audience, وہ یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل بھرو تحریک معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئین کو برقرار رکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی, اور آج انہوں نے اپنے فیصلے کے ذریعے بہادری سے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے آئین کو برقرار رکھا ہے. اور عمران خان نے کہا کہ ہم اپنی جیل بھرو تحریک معطل کر رہے ہیں, اب کے پی اور پنجاب میں انتخابی مہم کو آگے بڑھایا جائے گا. میننگ دیر بائے کہ الیکشن, عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا, اور جو عدالت کا حکم آیا ہے اس کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. تو لہٰذا وہ اب اپنی انتخابی مہم کو آگے بڑھائیں گے, اور جیل بھرو تحریک کو انہوں نے فی الحال ڈراپ کر دیا ہے, اس کو انہوں نے معطل کر دیا ہے. جی فریہ, ہاؤ ڈو یو ٹیک دس ڈیسیژن آلسو؟ دیکھیں اس جیل بھرو تحریک کو تو میں کہوں گی کہ یہ اس قدر ہارملیس تحریک تھی کہ اس کا کوئی امپیکٹ, کوئی پریشر کچھ بھی نہیں تھا حکومت کے اوپر, صرف اپنے آپ کو آپ نے تکلیف دی ہے, اپنے ممبران کو تکلیف دی ہے. تو یہ تو ایک بہت اچھا ڈیسیژن ہے. میرا خیال سے تو یہ جیل بھرو تحریک بہت پہلے کال آف کر دینی چاہیے تھی, لیکن پی ٹی آئی کو یقیناً ایک نظر آیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں الیکشن کی طرف. پہلے بھی کہہ سکتے تھے, میرا خیال سے خان صاحب کو یہ ایڈوائس کی جائے تھی کہ اس کا پریشر بلڈ ہو رہا ہے, لیکن پریشر ہم دیکھ رہے تھے کہ موسٹلی ان کے اپنے اوپر ہی اپنے ممبرز کو تکلیف دے رہے تھے. وہ ان کے لیے مشکلات پہلے ہی ہیں, مزید ان کے لیے بڑھ گئی تھی. اپنے جو لوگ ہیں, سپورٹرز ہیں, فالوورز ہیں, ان کو تھکا رہے تھے, ان کو پریشان کر رہے تھے. تو پی ٹی آئی کے لیے تو یہ اچھی بات ہے کہ جیل بھرو تحریک سے نکلا ہے. تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ مختلف رائے پائی جاتی تھی. لاہور کے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں جن کی یہ رائے تھی جیل بھرو تحریک, خان صاحب کو بہت پسند آ گئی. بہت سارے دیگر پولیٹیشنز اور لاہور کے ہی کچھ اور پولیٹیشنز بھی اس سے بالکل اختلاف نہیں, اس سے بالکل بھی متفق نہیں تھے. وہ ان کو سمجھاتے رہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو مین لوگ ہیں وہ جیل میں چلے جائیں گے, ان کے اوپر سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوگا, تو اس میں نہ جایا جائے. وہ جیل میں بھی نہیں نہ گئے, وہ 30 دن کے لیے ان کو نظر بند کر دیا بیچاروں کو. اب 30 دن کے لیے نظر بند ہے, ملنے بھی کسی کو نہیں دے رہے وہ بالکل بھی. آپ جب پولیٹیکل بیٹل میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو اسٹریٹجی وار کی لڑنی ہوتی ہے. آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے پریشر ڈال سکتا ہوں, کون سے میرے پونز ہیں, کون سے میرے ٹولز ہیں. اگر میں خود ہی اپنے ٹولز کو مرواتی رہوں گی, اپنی جو میرے اسٹرانگ میرے سپورٹرز ہیں ان کو تکلیف دیتی رہوں گی, تو یہ تو کوئی وکٹری نہیں ہے. پریشر کس چیز کا ہے, وہ تو خوش ہو کہ دوسرے. یہ میرا خیال سے, اور آپ کو ہم نے اس کی کوئی ریسرچ کی ہے باجی صاحب, عارف امید بھٹی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب کو یہ مشورہ ہی دے رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ تھے فواد چودھری صاحب کہ یار اب بند کر دیں جیل بھرو تحریک کو. بھٹی صاحب آپ کا بڑا سوئفٹ ہوا ہے, شاید انہوں نے پہلے شاید انہوں نے پہلے کوئی فیصلہ کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا ان بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو چلو. جو علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو بیان دیا ہے علی بھائی انہوں نے اپنے اعظم نظیم تارڑ صاحب نے, یا میں باقی دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ جو بینچ کی فارمیشن ہے آج کے بعد وزیر قانون کیا کریں گے. دیکھیں نا, قانون وزیر قانون نے 2 بندے اپنے تئیں شامل کر لیے,
تو پھر ایک جمہوری ملک ہے، اس میں میرے بھائی علی اپنا عمران صاحب کو بھی یہ موقع دیا جائے، ہم بھی اپنا بینچ فارم کر لیں، تو میرے کہ بڑا ماشاءاللہ. کیا خیال آپ کا؟ قاضی صاحب آپ تو آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک فریہ صاحب بھی کوسچن پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی فریہ. میرا کوسچن یہ ہے کہ 9 ممبر بینچ تھا، 2 کے نوٹ کو یہ پہلے والے کاؤنٹ کر رہے ہیں. ہاں جی. 2 کے ابھی کو کر رہے ہیں، 4-3 ہوا، لیکن 2 ممبرز اور بھی تو ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جا کر. لیٹس سی واٹ دے سی. اپنا ہی قانون. صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. وہ مظاہر علی نقوی صاحب اور دوسرے جو جج صاحب تھے، جن دونوں جیسے تحریک تو چل ہی رہی ہے نا. آپ کی بار کونسلیں کہتی ہیں ہماری مرضی کا بنائیں، مریم صاحبہ کہتی ہیں ہماری مرضی کا بنائیں، چیف جسٹس صاحب جو بناتے ہیں اس پہ لفظ میں خود نہیں کہہ رہا، بینچ فکسنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کچھ لوگ اباف دی لا ہیں. آپ کو تو زیادہ پتہ ہے عمران بھائی. ابھی تو مکسنگ ہو گئی ہے، پہلا بینچ اور دوسرا بینچ مکس ہو گیا ہے. دونوں مکس ہو گئے ہیں. اچھا ویسے اس کے اندر یہ ایک اور معاملہ بھی ہو سکتا تھا فریہ یہاں پہ، وہ یہ ہو سکتا تھا جو پریئر ہے نا کہ بھائی الیکشنز، اب پریئر کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشنز جناب 90 دن کے اندر کروانے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس یا سیکیورٹی نہیں اس کی بیس پہ کرانے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا عمران صاحب وہ اسی کو کوٹ کر دیتے کہ جو فیصلے کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. تو باجوہ صاحب دیکھیں انٹرسٹنگ چیز شکر ہے کہ انہوں نے ڈیسنٹ نوٹ کو آرڈر بنایا. ہاں جی، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ ثابت یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نہیں بھاگ رہے الیکشن سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے الیکشن کروانے ہیں، ضرور کروانے ہیں، مگر تب کروانے ہیں جب ہم جیتے ہیں. سنیں قاضی صاحب بات تو سنیں. نہیں مردم شماری ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی کیا ہم نے تو کروانے ہیں، لیکن کیونکہ آئین کہتا ہے کہ پہلے مردم شماری کرائیں، اور ہم 35 ارب روپے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم 35 ارب روپے لگا کے ڈیجیٹل مردم شماری پاکستان میں پہلی دفعہ کروا رہے ہیں کیونکہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. میں آپ کے امیجینیشن پہ ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. یار ویسے